بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کی اہمیت اور استاد کی ضرورت اور خاص طور سے مسلم معاشرے میں جو استاد کی اہمیت ہے اس کے سلسلے میں ہماری بات چیت چل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ اللہ جل شانہ نے ہمیشہ ہدایت کے لیے کتاب بھی اتاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب والا یعنی کوئی نہ کوئی رسول بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتارا ہے۔ صرف اور صرف یہ نہیں ہوا کہ کتاب اتار دی ہو اور اس کے ساتھ کوئی رسول نہ آیا ہو۔ جب بھی کوئی نئی کتاب، کوئی نئی شریعت آئی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رسول لازمی آئے ہیں، تو لہٰذا کتاب کے لیے استاد بہت اہمیت کا حامل ہے۔ استاد کے بغیر کسی کتاب کا پڑھنا یا کتاب کا سمجھنا یا راہ راست یا صراط مستقیم تک پہنچنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ناممکن ہے اور یہ چیز محال ہے۔ ہاں، کسی حد تک تو وہ اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کی بنیادی باتوں سے جب تک آدمی روشناس نہیں ہوگا، بنیادی کردار اس میں جب تک استاد ادا نہیں کرے گا، بنیادی طور سے استاد کا کردار نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان کسی بھی معاملے میں، کسی بھی درجے میں جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ شد بدھ ضرور ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ ابتدائی باتوں کا علم ہو جائے گا۔ کسی بھی فن، کسی بھی علم کے اندر استاد کی ضرورت سے کوئی انکار نہیں ہے، اور یہ دنیا کے اندر کے ہر شعبے میں اور دین کے ہر علم اور ہر فن کے اندر یہ بات مسلم ہے، اور جو لوگ اس کے بغیر علم حاصل کرتے رہے ہیں وہ پھر اپنے طور سے بہت ساری ایسی باتیں اپنے اجتہاد سے اور اپنے دماغ سے اور اپنے نامکمل علم سے ایسی باتیں اپنے اس شعبے میں یا کسی بھی شعبے میں اپنے فن کے اندر ایسے ان سے سرزد ہوتی رہی ہیں جو کہ ان کے صراط مستقیم سے اور اس فن کی صحیح یعنی مہارت سے بہت ہٹی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر اعتماد ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں خیر ہم نے تفصیلی طور سے گفتگو کر لی، اسی کی تکمیل ہم اس نشست کے اندر کر رہے ہیں کہ دیکھیں استاد ایک ایسی چیز ہے کہ استاد کے بغیر اگر انسان علم کا تصور کرتا ہے اور معلومات تو اس کو اس سلسلے میں ہو جاتی ہیں، لیکن علم کا تصور استاد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ استاد ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ استاد ایک ایسی شخصیت ہے جو طالب علموں کو اپنے علم اور فن سے روشناس کراتا ہے، اور صرف روشناس ہی نہیں کرواتا بلکہ اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی تربیت بھی کرتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایک ایسا شعبہ، کوئی بھی دنیا کا علم، کوئی بھی دنیا کا فن یا دین کا علم کوئی بھی ہو، کسی بھی لحاظ سے استاد کے بغیر نامکمل ہے۔ استاد کون استاد ہے؟ کہ وہ استاد ہے کہ جس کے اندر اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہوں، ایسے اوصاف پائے جاتے ہوں جن کو ہم اخلاق فاضلہ کہہ سکتے ہوں۔ ایسے استاد یعنی استاد ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اسوہ حسنہ کی جھلک دکھائی دیتی ہو، وہ اس کے اندر عکس اس کا پایا جاتا ہو۔ ایسا استاد کہ جس کے اندر اخلاق نبوت پورے طور پر کامل اور مکمل موجود ہوں، ان کو کہا جاتا ہے ایسا استاد کہ جس کے اندر اپنے ذاتی لحاظ سے بھی اس کے اندر ایسے اوصاف پیدا ہوں، اور بحیثیت استاد اور بحیثیت تدریس اور بحیثیت مدرس اور اپنے درس اور تدریس کے لحاظ سے بھی اس کے اندر یعنی تمام اوصاف حمیدہ مکمل طور پر اس کے اندر موجود ہوں۔
ایسے استاد جو ہوا کرتا ہے وہ اپنے لحاظ سے کامل ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں استاد جو ہوئے وہ اپنے اندر جب تک اوصاف نبوت، اخلاق نبوت اور اخلاق فاضلہ اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ کامل طور سے جو ہے وہ استاد کی حیثیت اس کی نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں جب تک اس مسند تدریس پر بیٹھنے کا بھی وہ اسی وقت اہل ہے، اور مسند تدریس پہ وہ اسی وقت بیٹھ سکتا ہے جب کہ اس کے اندر وہ تمام اوصاف کسی نہ کسی درجے میں نہیں بلکہ بدرجہ اتم موجود ہوں۔ پہلے زمانے میں الحمدللہ ایسے اساتذہ کرام ہوا کرتے تھے جو واقعتاً اپنے اندر استاد ہونے کی حیثیت سے بھرپور ہوا کرتے تھے، علم و عمل کے اچھے اور علم و عمل کے مایہ ناز درجے پر فائز تھے، اور اپنے ذاتی اوصاف کے اعتبار سے اور تدریسی اوصاف کے اعتبار سے ہر لحاظ سے وہ کامل مکمل ہوتے تھے، اور ہمارے جو ان کے جو شاگرد ہوا کرتے تھے وہ ان کی زیر سرپرستی رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں اس وقت سیکھ لیا کرتے تھے، اور پھر آہستہ 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 وہ اپنے جب فارغ ہوا کرتے تھے تو فارغ ہونے کے بعد وہ ایک کامل اور مکمل انسان کی حیثیت اور کامل اور مکمل ایک مدرس کی ایک اوصاف ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو انحطاط کا جو یہ زمانہ چل رہا ہے، قحط الرجال کا جو یہ دور ہمارے سامنے آیا ہے، اس میں ہر جگہ ہر چیز میں تخصص اور جو ہے وہ خصوصیات کے لیے کو پیدا کرنے کے لیے بہت سارے یعنی اضافی وقت اس کے اندر خرچ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ تمام خصوصیات جو ہے وہ کسی انسان میں کسی درجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا خالصتاً فوری طور سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد خالص ہو کر آدمی اگر چاہے کہ وہ اس میں کوشش کرے اور اس میں تدریس کے منصب پر فائز ہو جائے، مسند تدریس پہ بیٹھنا چاہے، تو آج کل عام طور سے ایسے حالات موجود نہیں ہوتے۔ تو اس سلسلے میں باقاعدہ طور سے تدریب المعلمین کا کورس ہوا کرتا ہے، جس میں تربیت المعلمین یعنی تربیت معلمین کی ہوا کرتی ہے، کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک استاد اپنے ذاتی لحاظ سے اس کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، اور اپنے تدریسی اعتبار سے اس کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ تدریسی اوصاف کے لحاظ سے جیسا کہ مثال کے طور سے حوصلہ افزائی ہے، حوصلہ شکنی ہے، یا اس کے علاوہ طالب علموں کے اندر سبق یاد کیسے کروانا ہے، کیسے مطالعہ کرنا ہے، کیسے سبق کی تیاری کرنی ہے، کیسے سبق کو آگے بیان کرنا ہے، اور سبق کو کیسے دلچسپ بنانا ہے، اور سبق کیسے سننا ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے ایسے مختلف جو ہے وہ اصول اور ضوابط ہیں۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ استاد بحیثیت استاد ہونے کے، یعنی ایسی اس حیثیت سے کہ استاد اپنے مسند تدریس پر بیٹھنے کا اہل ہو، اس کے اندر کیا اپنے ذاتی اوصاف ہونے چاہیے، کہ جیسے مثال کے طور سے اخلاص نیت، للہیت اس کے اندر ہو، اپنے لحاظ سے وہ اپنے اندر ایک خیر خواہی کا ایک جذبہ رکھتا ہو، اللہ جل شانہ سے اپنے اس سلسلے میں دعائیں کرتا ہو، طالب علموں کے لیے بھی دعائیں کرتا ہو، اور اچھے لحاظ سے اچھی طبیعت کا حامل ہو، غصہ نہ کرتا ہو، حلم اور بردباری کا وہ حامل ہو، اس قسم کے بنیادی اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہوں۔ جس طریقے سے ایک والد کا ایک جذبہ اپنی اولاد کے لیے ہوا کرتا ہے، باپ کا درجہ، ایک استاد کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ ایک روحانی باپ ہوا کرتا ہے، اس روحانیت کو وہ آگے منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ذاتی حیثیت سے اس کے کیا کیا ایسے اوصاف ہونے چاہیے جو اس کی طبعی طور سے اس کی طبیعت کے اندر موجود ہوں،
جس کی وجہ سے وہ مسند تدریس پر بیٹھنے کا اہل ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آگے اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے اور اس میں یہ بتائیں گے کہ پہلے تو سب سے پہلے یہی بتائی جائے گی، یہی باتیں سامنے آئیں گی کہ استاد بحیثیت استاد ہونے کے کہ اس کے اندر ذاتی اوصاف کیا کیا ہونے چاہیے۔ اللہ جل شانہ انشاءاللہ العزیز اس ترتیب کو ہم قائم رکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ انشاءاللہ العزیز ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام باتیں آہستہ آہستہ ہر ایک درجے میں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے، اور اگلی نشست انشاءاللہ مستقل طور سے یہی بات عرض کی جائے گی کہ استاد بحیثیت استاد ہونے کے اپنی ذاتی اوصاف اس کے اندر کیا ہونے چاہیے، کہ وہ بنیادی باتیں کہ جن کی وجہ سے وہ مسند تدریس پر بیٹھنے کا اہل ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔